ابھی میں خطبہ صدارت کے لیے رئیس الجامعہ فضیلت الشیخ ارشد مختار حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ رئیس الجامعہ بھلے ہی جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی ممبئی کے صدر ہیں، لیکن آپ کی فکر مندی، آپ کے جذبات، آپ کے عزائم چار دیواری پر سمٹی ہوئی نہیں ہیں۔ جو آپ کے قریب رہتے ہیں، جو آپ سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی جو فکر مندی ہے امت مسلمہ کو لے کر، عام انسانوں کو لے کر، وہ ملکی سطح کی ہے، وہ عالمی سطح کی ہے، اور اسی لیے آپ کے خطابات بہت ہی بصیرت افروز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ کا خطاب سنیں گے۔ بارک اللہ فیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے بزرگ و مشفق کرم فرما جناب حاجی عبدالجلیل صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العزت صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر بہت دیر تک باقی رکھے۔ دیگر رفقائے کار، عزیز طلباء و طالبات اور ان کے اولیاء الامور، ابھی ڈاکٹر نوح عالم صاحب نے جو تقریر کی اور ہمارے طلباء و طالبات کو جو نصیحتیں کی ہیں، یقین مانیے یہ نصیحتیں صرف طلباء و طالبات کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی تقریر کا ایک ایک حرف اپنے دل کی کتاب میں ثبت کر لیں۔ میں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ طلباء و طالبات کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں کوئی ایسی گنجائش باقی نہیں ہے کہ میں دوبارہ یاد دلاؤں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنے اولیاء الامور کو مخاطب کروں، ان سے باتیں کروں۔ محترم حاضرین مجلس، صبح سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ نے ہمارے طلباء و طالبات کی تقریریں سنی۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ علم کا جو وافر حصہ ہمارے اساتذہ کرام اور معلمات نے ان کے جھولی میں ڈالا ہے، ان کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہی جامعہ محمدیہ کا امتیاز ہے۔ دینی اور عصری تعلیم کو باہم اس طریقے سے جمع کر دینا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی ساری حمیت و غیرت ان کے اندر سمو جائے۔ جامعہ محمدیہ ایک تحریک ہے، اس امت مسلمہ کے اندر اس کمی کو پوری، اس خلا کو پورا کرنے کے جانب ایک قدم ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ اس وقت تنزلی کا شکار ہے۔ علم ہمارا شعار تھا، علم ہماری پہچان تھی، علم کے ذریعے ہم جانے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جب مخاطب کیا پہلی مرتبہ تو کہا پڑھو۔ پڑھو کیوں؟ تاکہ تم جان سکو کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی توحید نہیں جانتا ہے، توحید کے تقاضے نہیں جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا میں 20%
دنیا کی آبادی کا 20% حصہ مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. ہم سب کہتے ہیں، لیکن کیا ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر امت مسلمہ عمل کرتی رہتی تو یقین مانیے میرے رب کا وعدہ ہے، رب کا فرمان ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مسلمانوں تمہیں سب سے سربلند رہو گے، سب سے اعلیٰ و ارفع رہو گے اگر تم مسلمان ہو. لا الہ الا اللہ کے کہنے والے آج سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھا نہیں. اگر اقرا پہ عمل کیے ہوتے تو نماز کے فلسفے کو سمجھتے. امت کا میکسیمم 6% 7% طبقہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نمازیں بھی کیسی پڑھ رہا ہے وہ سب پر آیا ہے. نماز اپنے اندر ایک معنویت رکھتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے عادات و اطوار پہ جس کا اثر پڑتا ہے. اگر عبادتیں انسان کے زندگی پر اثر انداز نہ ہوں تو سمجھ لیجیے کہ وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے. بدقسمتی سے ہم عبادت نہیں کرتے، ہم عادت سے مجبور ہیں. صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں. عبادت ہوتی تو اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے. کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ ہمارا نمازی نماز بھی پڑھتا ہے بیڑی بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے سود بھی کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور دنیا کی ساری غلاوتوں میں ڈوبا ہوا بھی رہتا ہے، محض اس لیے کہ نماز کا جو فلسفہ ہے جس فلسفے سے نابلد ہے. جامعہ محمدیہ نے 50 سال پہلے اس تحریک کا آغاز کیا کہ ہم مسلمانوں کو علم کے کسی بھی حصے سے محروم نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ بنے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی جانتا اور پہچانتا ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی سچی تصویر ہو. دنیا کی ساری اچھائیاں اس کے ہاتھوں میں ہو اور آخرت کی ساری کامیابی اس کا نصیبہ ہو. جامعہ محمدیہ اسی تحریک کو لے کے چلا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تحریک کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں اس تحریک کا اثر، یہ اس تحریک سے مستفید ہونے والے طلباء اور طالبات کس درجے پہ پہنچتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہفتہ عشرہ گزرا ہے، ہمارے یہاں پی یو کالج میں ایک انٹرویو ہو رہا تھا کیمسٹری کے لیے. ایک خاتون نقاب میں تشریف لائیں، بیٹھیں، انہوں نے اپنا بایو ڈیٹا دیکھا تو پتہ چلا کہ شروع سے آخر تک فضیلت تک انہوں نے جامعہ محمدیہ سے فیض حاصل کیا. اس کے بعد تخصص انہوں نے یہاں سے کیا. پھر اس کے بعد ایک کالج سے انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا، اور ماسٹر کرنے کے بعد ایک سرکاری کالج میں ٹیچر مقرر ہو گئیں. جب انہوں نے ہمارا ایڈ دیکھا تو انہوں نے درخواست دیا اور انٹرویو کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ سب دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ایک اچھی خاصی نوکری ہے یہاں، ہم تو ابھی ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے، ایک معمولی سی تنخواہ دیں گے. کہا کہ مجھ کو معلوم ہے مجھے وہ تنخواہ نہیں ملے گی، لیکن میں کیا کروں اس علم کا جو آپ نے سکھایا ہے. میں اس غیرت کو کہاں دفن کروں جو میرے رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی ہے. میں اس حیا کو کہاں مار ڈالوں جو آپ نے مجھے دی ہے. میں اس علم کا جو توحید کی صورت میں، جو عبادات کی صورت میں، جو غیرت کی صورت میں، جو حیا کی صورت میں اس نصاب تعلیم نے دیا ہے، اس کو میں کہاں ماروں. میں جہاں پر ہوں وہاں میں مطمئن نہیں ہوں.
وہاں مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے لیکن میری حیا مخدوش ہوتی ہے، وہاں مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے میری غیرت ماری جاتی ہے، وہاں مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے میں وقت پر نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ جامعہ محمدیہ یہ غیرت سکھاتا ہے، جامعہ محمدیہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے بچے ہوں یا بچیاں اور کہیں پر بھی پہنچ جائیں، اس غیرت کو، اس جذبے کو ساتھ لے کے جائیں۔ اس برج سے اتریے، وہاں آخر میں ایک اسپتال ہے، چلے جائیے، دیکھیے اس علاقے کی سب سے بڑی گائناکولوجسٹ اسی ادارے کی پڑی ہوئی ہے، اسی غیرت کو لیے ہوئی ہے، نقاب کے اندر ہے اور اپنے سارے کام کو کر رہی ہے۔ او بچی، او ڈاکٹر، واللہ العظیم کتنی مبارکباد کی مستحق ہے، اس نے کتنی خواتین کو بے غیرت ہونے سے بچا لیا ہے، کتنی ماں اور بہنوں کو ان نامحرم مردوں کے سامنے بے لباس ہونے سے محفوظ کر دیا ہے۔ جامعہ محمدیہ اس کا نام ہے۔ جامعہ محمدیہ ایسے افراد کو پیدا کرنا چاہتا ہے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید کی تعلیمات ہوں اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی قیادت ہو، سعادت ہو، کہ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے۔ اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ خیریت یوں ہی نہیں ملتی جب تک آپ اس معاشرے کے لیے صالح اور خیر نہ بنیں، جب تک آپ اس سوسائٹی کے لیے اچھے نہ بنیں میرے بھائیوں، تب تک یہ خیریت آپ کا حصہ اور آپ کا نصیبہ نہیں بن سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جامعہ محمدیہ کی اس تحریک کو عام کیا جائے، اس تحریک سے وابستہ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر جگہ، ہر شہر، ہر قریہ، ہر دیہات میں ایسے ادارے بنائے جائیں جو دین کی واضح تعلیمات کے ساتھ دنیا کے ان سارے علوم کو جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اسے ہمارے طلباء و طالبات سیکھیں اور عہد رفتہ کی طرف لوٹ کے جائیں، جہاں مسلمانوں کو اللہ نے سب سے بہتر، سب سے معزز، سب سے اچھا شہری بنا کے رکھا تھا، سب سے اچھا امتی بنا کے رکھا تھا۔ جس وقت اس علم کی تفریق ہوئی اور علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، آج صورتحال یہ ہے کہ جو حضرات ہمارا بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی تقریباً 94% ہمارے بچے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، 94% ہمارے بچے سیکولر اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو دین نہیں پڑھتے، دین نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کے گھروں میں اگر خوش قسمتی سے دین پایا جاتا ہے تو جیسا پایا جاتا ہے اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، اور جو 4% 5% لوگ دینی علوم حاصل کرتے ہیں بدقسمتی سے وہ دنیاوی علوم سے بالکل نا آشنا اور نابلد ہوتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ اللہ رب العزت غریق رحمت فرمائے بانی جامعہ میرے والد حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو، انہوں نے اس فکر کو اختیار کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ فکر پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، چند باتیں اور میں کہنا چاہوں گا۔ ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تحریک لے کر چلنا کوئی میرے بھائیوں آسان کام نہیں ہے، قدم قدم پر مشکلیں ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا الہذا جماعتنا۔ یہ ابو لہب آج بھی زندہ ہے، ابو جہل آج بھی زندہ ہے، اور ہر اس شخص کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو امت کی بھلائی چاہتا ہے۔ امت کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اپنی ایمانی غیرت کو بیدار کرے اور شیشہ پلائے ہوئی دیوار کی طرح ان اداروں کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہیں۔
یہ ابو لہب و ابو جہل اس لیے شعر ہوتے جاتے ہیں کہ امت خاموش رہتی ہے، امت خاموش رہتی ہے، امت سر جھکا کے رہنے کی عادی بن چکی ہے، اور یہ سر جھکا کے اس لیے عادی ہو گئی ہے کہ اس نے دین کی اس غیرت کو پہچانا نہیں ہے، دین کی اس حمیت کو محسوس نہیں کیا۔ ایونقص الدین وانا حی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سوچئے، میں آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر نوح عالم صاحب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں کی، میں اس بات کا اضافہ کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ، جب کچھ لوگوں نے دین کے اندر مداخلت کرنی چاہی، جب کچھ لوگوں نے دین کو اپنے مزاج کے لحاظ سے بدلنا چاہا، جب کچھ لوگوں نے امت محمدیہ کی اس تحریک میں رکھنا ڈالنا چاہا، تو سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے۔ آپ کے لیے قدوہ ہیں، ہم سب کے لیے قدوہ اور مثال ہیں۔ ہمیں بھی ویسا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت پیدا ہو کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور کہیں ایونقص الدین وانا حی، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے جیتے جی دین کے اندر کسی قسم کی خرابی لائی جائے، کوئی رکاوٹ لی جائے، کوئی کمی لائی جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، غیرت کا تقاضا ہے، امت کو اگر آگے لے کے جانا ہے، امت کو اگر آگے لے کے جانا ہے، میں پھر کہوں امت کو اگر آگے لے کے جانا ہے، ابھی مولانا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آگے اگر بہتر نسلیں چاہیے، ان نسلوں کے لیے ماؤں کی جو تیاری ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی دینی ذمہ داری، بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم ایسے افراد کو اور مستقبل کی ایسے ماؤں کو تیار نہیں کر پائیں گے، میرے بھائیوں، امت کا مستقبل اللہ نہ کرے تاریخ ہی رہے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کے پاس سنیے گا یہ واقعہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر آیا، نیولی بورن بیبی، نوزائیدہ بچہ کہا حضرت اس کی تربیت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بتا دیجئے، اس کی روشنی میں میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس تم نے بہت دیر کر دی، افسوس تم نے بہت دیر کر دی، اس کی تربیت کا آغاز اس کے ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے، اگر تم نے اس کے لیے اچھی ماں انتخاب کی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ضرور اچھا بچہ بن کے اور ایک قوم ملت کا ایک سپاہی بن کے نکلے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر اس کے لیے عام معاشرے کی کوئی لڑکی کو اس کی ماں بنائے ہوگے تو پھر یہی سبب ہے امت کے زوال کا۔ آپ تاریخ اگر پڑھتے ہوں گے، عثمانی خلافت کیوں دنیا کی سب سے بڑی خلافت، سب سے بڑا امپائر ہونے کے باوجود کیوں یوں ڈھرا کے گر پڑا؟ اس لیے کہ عثمانی خلافت کے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت، اس نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تھی، شہزادے یہودی کی گود میں پڑے اور نتیجتاً چند ہی دنوں میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس لحاظ سے اس پس منظر کو یاد کر کے اگر سوچیں تو میں صرف جامعہ محمدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہر بنگلور میں معلوم نہیں کتنے ادارے ہیں، یہ سارے ادارے آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، اور میں صرف شہر بنگلور کی بات کیوں کروں، پورا ہندوستان، پورا ملک اس بات کا متقاضی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف نظر اٹھا کے بہت ہی ملتجیانہ نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ حضرات ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر تاکہ ہم باہم مل کر امت کو دوبارہ ہم کھڑی کر سکیں اور ایک ایسی نسل کو تیار کر سکیں جو اس امت کو اس قعر مذلت سے نکال کر اوج ثریا تک لے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔